ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس قرآن ہے اس کی الحمدللہ تعالی 63 ہماری جو مجلس ہیں وہ مکمل ہو گئی ہے، اور آج کی ہماری جو مجلس ہے یہ مجلس نمبر 64 ہے۔ ہماری جو گفتگو جاری تھی اس کے اندر میں نے آپ کو کہا تھا کہ معجزے کی بحث کریں گے، اور پچھلی جو ہماری گفتگو تھی وہاں پر ہم نے معجزے کے متعلق مختصر گفتگو کر دی تھی۔ اب یہ جو آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اب اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر چونکہ یہ ایک بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے متعلق، آپ کے نزول کے متعلق، آپ کا واپس آنا اس کے متعلق، تو یہ محرقۃ الآراء مسئلہ ہے، لہذا اس کے اوپر بھی ہم مختصراً گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بہرحال اس طرح کے چند باتیں آپ اصولی طور کے اوپر آپ ذہن کے اندر رکھ لیں، ہو سکتا ہے جو دلائل ہوں اگلی مجلس کے اندر آئیں، بہرحال چند ضروری باتیں آپ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ ہم اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور ان کو یہودیوں نے جو کہا ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جو ہوتی ہے سولی چڑھا دیا ہے اور سولی کے ذریعے ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کے اوپر نہیں چڑھایا گیا، ان کو شہید نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا کے لے گئے، وہ دوسرے آسمان کے اوپر زندہ ہیں، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دمشق کی مسجد ہے اس کے مینار کے اوپر اتریں گے، اور اس زمانے کے اندر دجال آئے گا، اور وہ دجال یہود میں سے ایک فرد ہوگا، یہودیوں میں سے ایک فرد ہوگا، تو اس کو حضرت امام مہدی کے ساتھ مل کر فلسطین کا ایک مقام باب لد، اس مقام کے اوپر قتل کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آپ حکومت فرمائیں گے، اس کا عرصہ بھی مختلف ہے، وہ بھی روایتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سناؤں گا۔ آپ حکومت کریں گے، پھر آپ دنیا سے جائیں گے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ آپ دفن ہوں گے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اب جو بات ہے خاص یاد رکھنے کی وہ یہ کہ اکثر اہل سنت، کافہ اہل سنت، اکثر اہل سنت، ان کا نظریہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور بعض محققین نے یہ لکھا ہے، اور بعض روایات ہماری تفاسیر کے اندر بھی یہ موجود ہیں، اور باقی جو ہماری کتب ہیں نا، کتب تفاسیر، ان کے اندر یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے اوپر کچھ دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے وفات طاری کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، آپ نے پردہ فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا ہے اور زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا ہے۔ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے شمس الہدایت کے اندر آپ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ بعض اہل تحقیق، بعض محققین، یعنی اکثر کا نظریہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہی آسمانوں کے اوپر اٹھا کے لے گئے، ان کی ابھی وفات نہیں ہوئی، وہ آئیں گے اور وفات پائیں گے۔ لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پہلے وفات دیے، اور وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اب یہ بات آپ سمجھ گئے نا، یہ ایک بات ہو گئی۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم اسی نظریے کے اوپر ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھائے گئے، ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی، وہ واپس آئیں گے، اور یہ جو معاملات میں آپ کو سنا چکا ہوں، دجال کو قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ کریں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، اور حضور کے پہلو کے اندر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دفن ہوں گے۔ اکثریت کا یہ نظریہ، اور ہم اس نظریے کے قائل ہیں۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جو عیسائی ہیں، کرسچن، وہ کرسچن اس طرح ہیں کہ یہ مجھے دے دیں، کرسچن اس طرح ہیں
کہ وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تو وہ وفات پا گئے ہیں، وفات کے بعد ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھایا گیا ہے، اور ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں، بنو آدم کے جو گناہ ہیں، تو ان گناہوں کی بدولت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معاملہ ہو گیا، یعنی سولی چڑھا دیے گئے، تو بنو آدم کے جتنے بھی گناہ تھے وہ ان کا کفارہ ہو گئے۔ تو یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب پھر وہ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ تشریف لائیں گے، لیکن یہ کن کا نظریہ ہے؟ کرسچن کا۔ اب ایک تیسرا گروہ ہے مرزائی، انہوں نے مرزا قادیانی کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے یا مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے انہوں نے، یعنی مسیح موعود، اس کے دعوے آپ کو پتہ ہے مختلف تھے نا، پہلے کہتا تھا میں مجدد ہوں، پھر مجدد کے بعد کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، پھر کہتا ہے مسیح موعود ہوں، پھر یہ آپ کو پتہ ہے نا مختلف اس کے درجات ہیں، پھر بعد میں آخر میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس کو یہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور یہ بھی اس کی ازالہ اوہام اور دوسری جو کتب ہے ان کا آپ مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ وہ خود بھی مضطرب تھا۔ ایک مقام کے اوپر اس نے مرزا نے خود لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کے اندر ہی وفات پا گئے، دفن ہے، اور ایک روایت کے اندر ایک مقام کے اوپر اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ سری نگر کشمیر کے اندر وہ آئے تھے اور یہاں پر ان کی قبر ہے، یہاں پر وہ دنیا سے گئے، پردہ فرما گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس نے اس طرح نا کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بننے کے لیے، حضرت عیسیٰ بننے کے لیے، حضرت عیسیٰ کا مسیح بننے کے لیے اس نے خود اس طرح کہ آقا علیہ السلام کی جو صریح روایات ہیں، یعنی فرامین حضور علیہ السلام کے صحیح احادیث ہیں، ان کے اندر اس نے تعویل کیے، اس کے اندر اس نے کیا کیے؟ تعویل کیے۔ اور تو یہ تین نظریات ہیں، بس چلو آگے کیا میں آپ کو بڑھوں چونکہ بات پھر لمبی ہو جائے گی۔ یہ تین نظریات ہیں، ایک امت مسلمہ کا وہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے، اکثریت یہی کہتے ہیں کہ زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے، اور عیسائی جو کرسچنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سولی چڑھا دیے گئے ہیں، چلے گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ اور جو مرزائی ہیں تو انہوں نے اپنے لیے، یعنی مرزا نے خود اپنے لیے راستہ صاف کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی وفات دے دی ہے، وفات، اور جو مسیح ہے یا جو واپس آنے کی جو وہ اپنے اوپر وہ بشارات جتنی بھی ہیں، وہ جتنی بھی روایات ہیں، وہ اس نے اپنے اوپر فٹ کر لی کہ اس سے مراد میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نہیں آئیں گے، وہ میں ہوں جس کے متعلق جو کچھ آقا علیہ السلام، یعنی قرآن اور سنت کی جو وہ جتنی بھی تعویل کر سکتا تھا اپنے حق کے اندر اس نے کیے، اور اس نے اپنا آپ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، یہودی جو تھے، یہودی آپ کے مخالف اسی وجہ سے تھے، یعنی اسد کے کچھ اسباب ہیں، مین دو اسباب تھے، یعنی آپ کو سولی کیوں چڑھا دیا گیا، یا انہوں نے سولی آپ کو چڑھانے کی کیوں کوشش کی۔ دو باتیں آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے، وَمُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نے بعض چیزیں جو تورات کے اندر تھیں تو ان احکام کو منسوخ کیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس مقام کے اوپر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احکام کو، تورات کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا ہے، بلکہ اس طرح کہ وہ نسلاً بعد نسل چلتے چلتے جن حقیقتوں کے اوپر پردہ پڑ گیا تھا، اور انہوں نے خود ساختہ طور کے اوپر حرام اور حلال کے قانون ایجاد کر لیے تھے، اور جو حلال چیزیں تھے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر دی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، یعنی تورات کے اندر وہ چیزیں اس طرح تھیں، حرام تھی، تو ان کو میں حلال کر، یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور تورات کے کسی قانون کو آپ نے نہیں چھیڑا ہے، بلکہ ان لوگوں نے خود ہی اس طرح کیا تھا کہ اپنے اوپر وہ چیزیں حرام کر لی تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال کیا، اور ان کی اصل علت کے متعلق جو قاعدہ تھا اللہ کا وہ بتا دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہوئے ہیں یہودی۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ان لوگوں کی جو چودراہٹ تھی، جو پیری مریدی تھی،
مشیحیت تھی، جو کچھ بھی تھا ان کے دربار، ان کے اوپر فرق پڑا تھا، ان کی دکانداری ختم ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے عجیب عجیب سوالات کیا کرتے تھے تاکہ کسی طریقے سے یہ قانون کی گرفت کے اندر ہم ان کو لے آئیں۔ اس وقت اس مقام کے اوپر ان یہودیوں کی اپنی عدالتیں تھیں ساری، لیکن اس طرح نہ کہ یہ جو کٹھ پتلی حکومت ہوتی نا، یہ کٹھ پتلی تھے، اصل جو حکم چلتا تھا وہ رومی گورنر کا چلتا تھا۔ بہرحال رومی گورنر سے انہوں نے حکم لے لیا تھا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ پھر یہودا نام کا ایک آپ کا اپنا ہی حواری تھا، تو اس نے پھر مخبری کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام کے اوپر ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق پھر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم شکل بنا دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روشن دان سے اٹھا لیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ چھت سے اٹھائے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ روشن دان سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو لے گئے، اور اس کے اوپر جس نے مخبری کی تھی تو اس کے اوپر وہ شکل چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی، اور ان کو اس طرح ہوا ہے کہ پھانسی دے دی گئی، سولی چڑھا دی گئی۔ اب آپ سمجھ گئے نا، یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اصولی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اور خود بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ نے خود فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کی طرف آیا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا میں، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی کیا فرماتا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے انجیل عطا فرمائی، تورات کے بھی وہ حافظ تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے، یہودیوں نے جو دشمنی کی، اس کے 2 سبب بھی میں نے آپ کو بتا دیے مین، کہ اسد کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا، پھانسی دینے کی کوشش کی، سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، الزامات لگائے آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا کر لے گئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے نا، کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یہ لفظ وفا کے اوپر، وفا یوفی، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ متوفی کا اس سے اہل سنت کے علماء نے کیا مراد لیا ہے، اور وفا کا معنی یعنی ایک لغوی معنی، حقیقی معنی کیا ہے، اس کا مجازی معنی کیا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ بہرحال اس سے پہلے یہاں پر جو مفسرین ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ رکھیں گے، اہل سنت کے جو مفسرین ہیں، شیعہ کے جو مفسرین ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شیعہ جو ہیں وہ بھی اسی کے ہی قائل ہیں۔ آپ ان کی تفسیر نمونہ کو اٹھا کے دیکھیں، شیعہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ جو اہل سنت کا نظریہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، ان کا آسمانوں کے اوپر اٹھایا جانا پھر واپس آنا، وہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ بہرحال اتنی بات، چلو وہ ان کے اوپر تفصیلی بات نہ بھی ہوئی نا، تو آپ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں۔ صرف خاص بات جو آپ ذہن کے اندر میں آپ کے بٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، یہ جو کفار ہیں، کفار یعنی یہودی اور آپ کے جو مخالف ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں چھڑانے والا ہوں، ان سے تمہیں میں پاک کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ، اور اے عیسیٰ علیہ السلام جو تیرے مقلد ہیں، تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، تو میں کیا کروں گا، جاعل الذین اتبعوک، تیرے جو اتباع کرنے والے، فوق الذین کفروا، ان کفاروں کے اوپر میں ان کو غلبہ ہی دوں گا، یہ غالب ہی رہیں گے الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک غالب رہیں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار جو ہیں تو حضرت عیسیٰ کے دشمنوں کے اوپر یعنی یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے، غالب رہیں گے۔ کس وقت تک؟ قیامت تک، قیامت تک غالب رہیں گے۔ یہاں پر 2 باتیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ جو مفسرین نے جو کچھ، اہل سنت کے مفسرین نے، شیعہ نے جو کچھ لکھا، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کون سے لوگ مراد ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کہتے ہیں کہ میں ان کو غلبہ دوں گا، ان کافروں کے اوپر، حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکار۔ کیا اس سے مراد عیسائی ہیں یا اس سے مراد مسلمان ہیں؟ اور غلبہ دوں گا، غلبے سے کیا مراد ہے؟ غلبے سے مراد یہ، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ غلبے سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ غلبے سے مراد سیاسی غلبہ ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ غلبے سے مراد دلیل کا غلبہ ہے، یعنی تمہاری دلیل غالب رہے گی۔ تو اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار عیسائی تو نہیں ہیں،
سچے پیروکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ کا ان کو پیغمبر مانتے ہیں، ان کو خدا نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بندہ کہتے ہیں، برگزیدہ بندہ، اور ان کو جو کتاب اللہ تعالیٰ نے دی اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اس کے جو احکام ہیں وہ برحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انجیل کے اندر وہ 300 سال کے بعد وہ جو واقعہ آتا ہے کہ پھر 300 سال کے بعد اس کے اندر جو شخص وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی رہی تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ اس نے کس طرح تبدیلی کی اور دین عیسائیت کو اس نے کس طرح تبدیل کر دیا، وہ بات کی بات ہے۔ یہاں پر سادی سی بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، یعنی غلبے سے مراد تو آپ سمجھ گئے نا، سیاسی غلبہ اور دلیل کا غلبہ۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہیں اور مسلمان یہودیوں کے اوپر غالب رہیں گے، تو مسلمان یہودیوں کے اوپر دلیل کے لحاظ سے تو غالب ہے کہ ان کی دلیل مضبوط ہے، لیکن سیاسی حساب کتاب کو اگر دیکھا جائے تو یہ غالب نہیں ہے۔ یعنی مسلمان ظاہری سی بات ہے یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر سیاسی حوالے سے تو غالب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دلیل ہماری مضبوط ہے، ہم دلیل دیتے ہیں، دلیل کو وہ کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، دلیل ہمارے پاس ہے، دلیل کا غلبہ ہمیں حاصل ہے۔ تو اگر اس سے یہ مراد دیا جائے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار یعنی امت محمدیہ حضور کی امت کے مسلمان ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، تو پھر غلبے سے مراد کیا ہوگا؟ دلیل کا غلبہ۔ اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ عیسائی سچے پیروکار تو نہیں ہے نا، وہ ابتداء کے اندر تھے، پھر بعد کے اندر تبدیلی ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے تھے اور قوانین ثلاثہ کے قائل ہو گئے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو اور اللہ تعالیٰ کو وہ ان کو خدا کہتے تھے، اور حضرت مریم کی جگہ دوسری جو اقانیم ہیں ان کی اقانیم ثلاثہ کے قائل جو دوسرے ہیں، تو اس سے مراد روح القدس، یعنی حضرت مریم کی جگہ روح القدس یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبریل امین، تو یہ اس کے تبدیلی آ گئی تھی، وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار نہ رہے۔ پھر اس سے مراد کیا ہوگا کہ قلبی ادعا یعنی محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنے والے۔ تو پھر عیسائیت سے مراد کیا؟ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت کے دعوے کے اندر وہ لوگ اتنے غلو کے اندر نکل گئے کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ تو پھر اس سے مراد یہ ٹھیک ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں اور ان کو یہودیوں کے اوپر غلبہ رہے گا سیاسی طور کے اوپر۔ تو اب دیکھ لیں دنیا کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہودیوں کے اوپر سیاسی غلبہ ہے عیسائیوں کا۔ آج دنیا کے اندر کتنے 1 کروڑ سے زائد یہودی ہیں نا، 1 کروڑ سے زائد، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ سیاسی حوالے سے ان کے اوپر عیسائی غالب ہے۔ یہ عیسائیوں کی مدد کے بغیر، کرسچن کی مدد کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں چل سکتے۔ آج ان سے اگر عیسائی دنیا ان سے ہاتھ اٹھا لے یہودیوں سے، تو یہ کخ بھی ان کی پاور نہیں ہے، اور صرف عرب کے جو لوگ ہیں وہی ان کو ختم ہی کر دیں۔ مطلب میں اس کا قائل نہیں ہوں، یہ نہیں کہتا ہوں کہ ختم کر دیں یا اس طرح، یہ بات ہے کلا کہ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں۔ مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ دین دعوت کا نام ہے، دین دلیل کا نام ہے، دلیل سے بات کریں، علم سے بات کریں، جو ان کی خرابی ان کو خرابی بتائیں، جو ان کا استدلال غلط ہے وہ بات ان کے اوپر واضح کریں۔ بہرحال سمجھ گئے نا آپ نے اس بات کو کہ اگر اس کو لئی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبت کا دعویٰ کرنا، اور غلبے سے مراد پھر سیاسی غلبہ ہے، اور سیاسی غلبہ ہمیں اس دور کے اندر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ ان کی بڑی بری ہوئی ہے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 6 صدیاں قبل، کتنی؟ 6 صدیاں قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل مسیح، 600 برس قبل مسیح، بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ بخت نصر نے بیت المقدس شریف کو اور سارے وہ معاملات جو اس نے کیے تھے وہ میں آپ کو غالباً میرے خیال میں پہلے بتا چکا ہوں، اور سب کو قیدی بنا کے یہ ساتھ لے کے آئے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آپ کے پھر زمانے کے اندر پھر یہ واپس آئیں اپنے اس مقام کے اوپر، یہ پھر آباد ہوئے۔ تو پہلی دفعہ جو ان کا ہیکل سلیمانی ہے نا، تو وہ اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، کس نے؟ بخت نصر نے۔ دوبارہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 80 برس بعد حضرت عیسیٰ علیہ وفات کے یعنی 80 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پیدائش کا بھی ساتھ شامل ہوں گے نا، تو
80 برس بعد یعنی 80 عیسوی کے اندر حضرت عیسیٰ چونکہ 33 برس کی عمر میں اٹھائے گئے تھے نا، تو غالباً کچھ 47 46 اس طرح برس گزرے ہوں گے کہ پھر ایک رومی جنرل تھا، اس نے پھر اس طرح کی ہے کہ ہیکل سلیمانی کو پھر گرا دیے، اور وہ آج تک گرا ہوا پڑا ہے۔ ان کا وہ جو کعبہ ہے وہ آج تک گرا ہوا پڑا ہے، صرف اس کی ایک دیوار باقی ہے جس کو وہ گریا کی دیوار کہتے ہیں، وہاں پر جا کر وہ رو دو لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پھر زمانہ پاک کے اندر پھر جس طرح عیسائیوں نے اس طرح کیا تھا نا کہ ایک معاہدے کے تحت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو بیت المقدس شریف فلسطین یہ حوالے کر دیا تھا حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر نے اس کو ایک اوپن سٹی قرار دیا تھا کہ آپ اس طرح کریں، مسلمان بھی یہاں پر آئیں، یہودی بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں، عبادت کریں، لیکن اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ عیسائیوں نے یہ اشارت رکھوائی تھی کہ یہودی یہاں پر آ کر جگہ نہیں خریدیں گے، یہاں پر آ کر آباد نہیں ہوں گے۔ یہ شک کس نے داخل کروائی تھی؟ عیسائیوں نے، کرسچن نے، یہودیوں کے متعلق۔ اور پھر عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ کا جو زمانہ تھا اس تک ان کو اجازت نہیں تھی، اس تک ان کو اجازت نہیں تھی اس مقام کے اوپر، اور یہاں پر جگہ خریدنا، یہاں پر کاروبار کرنا، یہاں پر آ کر آباد ہونا، یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر اس طرح ہوا کہ پھر انہوں نے سازش کی ہے کہ اب چونکہ عثمانیوں کو، سلطنت عثمانیوں کو یہ اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے تھے، لہذا پھر سازش کے تحت باقاعدہ عثمانی سلطنت کے انہوں نے ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد اعلان بالفور جس کو کہتے ہیں غالباً 1917 کے اندر یہ ہوا تھا، پھر اس کے ذریعے انہوں نے اس طرح کیا، برطانیہ کی مدد تھی اس میں، اور اعلان بالفور اس کو کہتے ہیں، اس کی مدد سے پھر اس طرح ہوا کہ ان لوگوں نے اس طرح کے اس جگہ کے اوپر آباد ہونے کی انہوں نے اجازت نامہ لے لیا کہ اب اس جگہ کے اوپر ہم آباد ہوں گے۔ پھر اس کے کچھ عرصے بعد یعنی 1948 کے اندر پھر اسرائیل جو ہے یہ مارز وجود کے اندر آ گیا تھا، کیونکہ 1948 تاریخ ہے، 1948 اس کے اندر پھر اسرائیل مارز وجود کے اندر آ گیا تھا۔ تو یہ تاریخ آپ مختصر، یہ بھی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے یہودیوں کی اور عیسائیت کی، یہ مختصر سی تاریخ ہے جو اپنے الفاظ کے اندر، چونکہ میرا ذہن آج دوسری طرف تھا، میں کچھ اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن چلو یہ بات کرنی پڑ گئی ہے تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہے۔ اور آخری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف اقوال ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، بعض 13 سال کے قائل ہیں۔ بہرحال قرآن کا جو ظاہر ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کو پنگوڑے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ آپ فرماتے ہیں نا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پنگوڑے کے اندر آپ نے کلام فرما قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تو پنگوڑے کے اندر یہ صحیح نظریہ یہ ہے قرآن کے مطابق، قرآنی نظریہ کہ بچپن میں یعنی 2 دن کے تھے 3 دن کے تھے اللہ تعالیٰ نے پنگوڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو آج کی ہماری جو نشست تھی یہ اصولی باتیں تھیں، یہ آپ ذہن کے اندر رکھیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کا جو اسد تھا وہ کس وجہ سے تھا، اور پھر ان کے بعد ان کا جو حال ہوا ہے موجودہ دور تک وہ کیا ہے یہ بھی آپ اچھی طرح جان چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کی طرف آئے تھے یہ بھی آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ اب آپ کو یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگلی جو ہماری نشست ہوگی وہ اسی کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، اگر اس کا ہم مطلب یہ کہ ہم اس طرح کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دی اور وہ دنیا، تو یہ تقریباً درجنوں احادیث صحیحہ کا انکار کرنا پڑے گا۔ یعنی دیکھیں نا لازمی جو معنی ہے نا حقیقی معنی متوفی کا، اس کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی یعنی وفات کی طرف، وفات کے اندر یہ مجاز کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، جہاں جہاں پر بھی اس کا وفات کا اس کا معنی موت آیا نا، وفات یعنی دنیا سے جانا، آنکھیں بند کرنا، پردہ کرنا، تو یہ مجازی معنوں کے اندر آیا۔ حقیقی معنی توفا یوفی، وفا اس کا پتہ ہے کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہوتا ہے پورا کسی چیز کو دے دینا، تو یہی معنی ہم کریں گے، حقیقی معنی کریں گے تو درجنوں جو احادیث ہیں جو روایات ہیں وہ فٹ بیٹھیں گی، اور اگر اس طرح کریں گے کہ معنی کو دائیں بائیں کریں گے اور اس کا معنی وفات کریں گے تو بہت ساری احادیث صحیحہ کا انکار لازم آئے گا۔ امام ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جو ذات مقدس ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اے عیسائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، وہ تمہاری طرف لوٹ کے آئیں گے، یا یہودیوں کو فرمایا تھا یا عیسائیوں کو کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری طرف لوٹ کے آئیں گے، اور اس مضمون کی درجنوں باقی روایات بھی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آئیں گے، میری قبر کے اوپر سلام کریں گے، دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر اتریں گے،
ان کے پانی قطرے بہہ رہے ہوں گے، اسی طریقے سے پھر وہ صبح کی نماز کا وقت ہوگا تو امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی آپ اس طرح کریں گے کہ نماز ادا فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے، پھر حکومت کریں گے، پھر حضور کے پاس دفن ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ درجنوں روایات ہیں، پھر ان کا انکار لازم آئے گا۔ اب آپ تو صحیح نظریہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو، زندہ ہی وہاں پر ہیں، واپس آئیں گے اور واپس آ کر کیا کریں گے؟ حکومت فرمائیں گے اور پھر وفات ہوگی اور حضور کے پاس دفن ہوں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ۔ اور اس دن مجھے ایک عالم یہ بھی کہہ رہے تھے، نام ان کا میں نہیں لیتا، مجھے کہ امام ابن کثیر کو کوئی جانتا ہی نہیں، آپ ان کے حوالے دیتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے اکابرین کو پڑھیں، امام ابن کثیر کی جو تفسیر ہے یہ اصح التفاسیر، ان کی جو تاریخ ہے نا، تاریخ کی جو کتاب ہے ان کی البدایہ والنہایہ، تو وہ اصح التواریخ یعنی تمام تاریخوں میں سے سب سے، تاریخی کتب میں سے سب سے بہتر اور صحیح، کیونکہ وہ تھوڑا وابی ذہن کے تھے علامہ ابن تیمیہ کے، وہ تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی معمولی بھی کمزور بات ان کو نظر آتی تھی نا، انہوں نے دور کر دی ہے، لہٰذا ان کی تفسیر سب سے بیسٹ تفسیر ہے۔ اور اکابرین کو اگر آپ پڑھیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لکھا ہے شمس الہدایت کے اندر کہ جریر کی تفسیر اور ان کی تفسیر ابن کثیر کی یہ تفاسیر معتبرہ میں سے ہے، یہ تفاسیر معتبرہ میں سے۔ باقی اس طرح میں تفصیلی گفتگو تو نہیں کر سکوں گا، یہ سب سے بہترین کتاب ہے، اس کا میں حوالہ چلو آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، شمس الہدایت کا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس زیادہ تفصیل آپ اس کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں، بالخصوص لفظ بل کے اوپر آپ ان کی گفتگو سنیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو اٹھا لیا، یعنی تم کہتے ہو نا، تمہارا دعویٰ یہ ہے نا کہ ان کو ہم نے سولی دے دی ہے اور ان کو ہم نے شہید کر دیے، فرمایا یعنی بل، اس لفظ بل کے اوپر انہوں نے جو گفتگو کی وہ کمال کی گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔